الحمدللہ، یہ ماہ شبعان المعظم میرے اور آپ کے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کی زندگی میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آنا ہمیں نصیب تھا اور یہ آ چکا ہے۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 14 اور 15 شبعان المعظم کو آتی ہے۔ اس رات کا نام شب بارات ہے۔ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے جب اعمال کھولتا ہے، کھولنے کے بعد فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کو زندگی دی جائے، کہ کس کو رزق دیا جائے، کہ کس کو موت دی جائے، کہ کس کی بخشش و مغفرت کی جائے۔ یہ رات بابرکت رات ہے۔ اس کا ثبوت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ الدخان حامیم 26واں پارہ یہ شروع ہوتی ہے۔ پوری سورت اسی تفصیل پر ہے۔ جو شخص اس ثبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ جیسے شب معراج، شب قدر کو ثبوت کو نہیں مانتا، جو اسے بھی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ اب تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ رات بابرکت رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ کیا کچھ مانگو، اس رات کو فرشتے رب تعالی ہر صحابی نبی جنتی جنتی آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اے لوگو، اے نبی کی امت، جو مانگنا ہے مانگو۔ رب تعالی رزق بھی آج مفت دے رہا ہے، بخشش بھی مفت دے رہا ہے، مغفرت بھی مفت دے رہا ہے، زندگی بھی مفت دے رہا ہے۔ بڑھانی ہے تو بڑھاؤ، پر یہ الٹے کام نہ کرو کہ جو لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازاروں میں لڑکیاں اور لڑکوں آپس میں ٹکراہٹ ہو رہی ہے اور فحشی نجاسی سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ سوچو وہ رات کیسی ہے جس میں بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سوچو ہم لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ سوچو۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کی کبھی بھی بخشش نہیں کروں گا، جبکہ میں نے اسے اتنی بڑی رات دے دی ہے، اسے نصیب تک نہیں ہوئی۔ یہ رات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب فرماتا ہے جو اپنا بندہ سمجھ کر بٹھا لیتا ہے کہ آ مسجد، اے بندے مسجد میں آ، تجھے میں رزق دوں گا۔ اب اس رات کو جو لوگ معافی مانگتے ہیں ان کی معافی طلب کر لی جاتی ہے۔ اس رات میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس رات کی فضیلتیں بتاتے جائیں، فضیلت نہیں ختم ہوگی لیکن زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس دن کا یعنی 14 شبعان المعظم اور 15 شبعان المعظم کا روزہ رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اعمال کھولے تو پہلی نیکی یہی ہو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، جا تیری میں نے بخشش کر دی۔ افطار کر کے یا افطار کا سامان 2 کھجور مسجد میں لے کر تشریف لائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشش کا ذریعہ آپ کو بنا دے۔ اب نماز مغرب پڑھ کر 6 نوافل ادا کرے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ وہ 6 نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ 2 نفل ایسے پڑھیں گے جیسے ہم عام طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کی نیت یوں فرمائیں گے کہ یا اللہ مجھے اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ نیت کر کے 2 نفل نماز کی طرح پڑھ کر اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ یاسین یا سورۃ اخلاص 1 مرتبہ اور اسی طرح دعائے شبعان المعظم پڑھنے۔ اس کے بعد دوسری 2 نفل یہ ادا کریں۔ اس کی نیت یہ فرمانی ہے عمر بالخیر، یا اللہ میری عمر میں اضافہ فرما۔
نماز کی طرح پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص یا ایک بار سورۃ یاسین شریف پڑھ کر دعائے شبعان المعظم کی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد تیسری نوافل، اس میں آپ بلاؤں سے محفوظ کے لیے پڑھیں گے، نیت کریں گے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 21 مرتبہ سورہ یاسین یا ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعائے شبعان المعظم پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما۔ سوچو وہ رات کیسی ہے، وہ کیسی گھڑی ہے، اس رات کو کتنی فضیلت دی گئی ہے۔ یہ سب راتوں کی بادشاہت رات ہے، اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، عبادت کرتے رہو دگنا تگنا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور کیا بتائیں اس رات کو کیا کچھ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف فرمایا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں، اس رات کو میں نے غافل میں نہیں گزارنا بلکہ عبادت کر کے اپنی بخشش طلب کروا کے گزارنا۔ اس رات کو دعا مانگے تو صحیح، رونا نہیں آتا تو جان بوجھ کر روئیں، آنکھیں میں پانی لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتہ ہو یہ مانگنے والا بندہ ہے، رونا نہیں آ رہا تو رونے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخشش بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی بخشش اور مغفرت حاصل طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔